وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے ہم نے جب سے یہ سال شروع ہوا ہے تب سے ڈیلی بیسس پہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر کا جو ہے وہ سننے سنانے کا یہ اعزاز جو ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس کو مکمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کل جو ہمارے درس کی بات ہوئی تھی وہ تھی کہ قصاص کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرما دیا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فرمایا کہ جیسے اوس اور خزرج کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ان میں یہ دستور یہ تھا کہ وہ اگر کسی نے ادھر سے مرد کو مار دیا اور عورت نے مارا تو عورت کے بدلے میں اس کو مرد کو مارتے تھے، عورت کو چھوڑ دیتے تھے. یعنی اس طرح کے ان کے جو دستور تھے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرمایا کہ جو گناہ کرے گا اس کی سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے. جو قاتل ہوگا اسی کو جو ہے وہ اس مقتول کے عوض میں اس کے قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے کسی اور رشتہ دار کو مارا نہیں جائے گا. اور یہ جو سارے معاملات کو ڈسکس کرنے کے بعد اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو قصاص کا معاملہ ہے، بدلہ لینے کا معاملہ ہے، یہ کیوں ضروری ہے. اگر یہ قصاص کا عمل رائج ہو جائے گا تو اس سے ہوگا کیا، فائدہ کیا ملے گا. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. فرمایا کہ یہ قصاص لینے میں ہی تمہاری عافیت ہے، قصاص اور بدلہ لینے میں ہی تمہاری عافیت ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے. کیونکہ یا اولی الالباب عقل والوں کو مخاطب کیا، فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور ان گناہوں سے بچ جاؤ. جب تک کسی بھی ظالم کو روکنے کے لیے اور اس کے ظلم سے روکنے کے لیے لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ ظالم کو پھر گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، یا تو اپنے ظلم سے باز آ دیتا ہے یا جگہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر ظالم کو اس کے ظلم سے نہ روکا جائے، اس سے بدلہ نہ لیا جائے تو وہ پھر اس کا ظلم اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ چپ رہنے والا بھی بعض اوقات اسی ظالم کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے. بلکہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا ہے، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے. کیا مطلب کہ جب ہم ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کریں گے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ ظالم کا ظلم بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. ایک دن اس کے ظلم کا شکار ہم خود بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. فرمایا یہ جو قصاص کا معاملہ ہے اس میں تمہارے لیے عافیت ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. کہ جب آپ دیکھ لیں جس بھی ملک کے اندر قانون چلتا ہے، جس ملک کے اندر سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے، وہاں پر جرم دیکھیں کتنا کم ہے. اور جہاں پر جو ہے وہ سزا نہیں دی جاتی، تھوڑی سی مال دے کر کے رشوت دے کر چھڑوا لیا جاتا ہے، وہاں پر دیکھیں جرائم گلی گلی میں جرائم عام ہوتے آ رہے ہیں. تو جس ملک میں قانون نافذ ہوتا ہے، جہاں سزاؤں کا عام رجحان ہے، وہاں پر چوری بھی کم ہے، وہاں پر قتل و غارت بھی کم ہے، وہاں پر شراب نوشی بھی کم ہے. تو یہ سزاؤں کا نفاذ اس لیے فرمایا اس میں تمہارے لیے عافیت ہے. اللہ رب العزت نے اس کو کلیئر فرما دیا ہے. اور پھر فرمایا آگے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اس سے پہلے جو تھا یہ قصاص اور بدلے کے حوالے سے بات تھی. اب یہاں سے دوسرا ایک ٹاپک شروع ہو رہا ہے جس کا تعلق ہے بندے کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اور اس کے مال کے ساتھ تعلق جس چیز کا ہے. فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. جب تک وراثت کے احکام قرآن میں یا شریعت اسلام میں نافذ نہیں ہوئے تھے یا نازل نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے اللہ نے یہ قرآن میں آیت فرمائی ہوئی تھی. فرمایا تب تک سارے مسلمانوں کے لیے اپنے مال کے اعتبار سے اس کی وصیت کرنا لازم اور واجب ہے. یہ پہلے کا حکم تھا. لیکن بعد میں جب سورہ النساء کا رکوع ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس میں وراثت کے سارے احکامات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے، تب اس کا وجوب جو ہے وہ منسوخ ہو چکا. لیکن اس سے پہلے یہ حال تھا کہ فرمایا کہ ان کے اوپر لازم ہے
الوصیۃ للوالدین والاقربین، فرما کہ وہ اپنے والدین کے لیے بھی وصیت کرے اور اپنے قریب رشتہ داروں والوں کے لیے بھی وصیت کرے۔ حقا علی المتقین، یہ متقین لوگوں پر، ایمان والوں پر حقا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، تو یہ پہلے ان کے اوپر تھا۔ بہرحال وصیت کا حکم اگرچہ پہلے واجب تھا، اب واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی افضل ضرور ہے، پھر بھی مناسب یہ ہے کہ بندے کو اپنے مال کے اعتبار سے اس کی وصیت کرنی چاہیے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی صاحب مال ہو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مال اس کے پاس 2 راتوں تک پڑا رہے اور وہ اس کی کوئی وصیت نہ کرے، یا اس کی وصیت لکھ کر کے اس نے پاس نہ رکھی ہو، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ معاشرے کو سلجھانے کے لیے تھا، یہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہے کہ جب وارث ہے اور اس کے بعد جو آنے والے ہیں حقدار بننے والے ہوتے ہیں، مرنے والا جب چلا جاتا ہے اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہوتی، یا اس نے اپنے مال کی تفصیل نہیں لکھی ہوتی کہ کہاں سے مال لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کا قرضہ لینا ہے، کس کو قرضہ دینا ہے، یہ تفصیلات جب نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ پھر جنازوں پر بھی کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعد میں بھی جو ہے وہ ورثاء کے لیے اتنی پریشانی بن جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی پتہ نہیں ہے ہمارے والد نے یا ہمارے فلاں عزیز نے مال لیا بھی تھا کہ نہیں لیا تھا، اب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، یا دیتے ہوئے بھی پھر جو مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری مشکلیں ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ جو بھی مالدار ہو اس کی وصیت اور ڈیٹیل اپنے پاس ہر وقت لکھ کر کے رکھا کرے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک یہ بھی فرمان یاد رکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وصیت جب لکھتے ہیں نا، پھر وصیت لکھتے لکھتے وہ اپنے وارث کو ہی، مثال کے طور پر اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، فلاں کو، جو اس کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد اس کے مال کا وارث جو بن رہا ہوتا ہے اس کو وراثت سے تو حصہ ملنا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ وصیت بھی اس کو لکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، جو وارث ہوتا ہے اس کے لیے وصیت کا حق نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا حق ہوتا ہے جو جن کو وصیت سے، جن کو اس کے ترکے سے حصہ نہیں مل سکتا، وہ ان کے لیے کوئی وصیت کر جائے۔ مثال کے طور پر وہ کہہ دے کہ بھئی یہ جو ہے وہ میرے اس اتنے مال سے، یہ مال کا 2.5 حصہ ہے، اس سے تم نے مسجد میں تعاون کرنا ہے، اس کا تم نے مدرسہ بنوانا ہے، اس کی فلاں فلاں ویلفیئر کے اندر اس کے ساتھ تعاون کر دینا۔ تو یہ جو کام ہے اس طرح کے جہاں پر اس کی وراثت کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ان میں وصیت اس کی نافذ ہوگی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ وصیت وارث کو بھی مل سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے سارے ورثاء آپس میں راضی ہو جائیں، متفق ہو جائیں کہ بھئی ہمیں اس بات پر ہم ایگری ہیں کہ اس کو وصیت کا بھی مال مل جائے اور اس کو ترکے کا بھی مال ملے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے فائنینشلی حالات کچھ اس طرح کے ہیں، اس کو اتنا مل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر یہ وصیت کا مال بھی لے سکتا ہے، ادروائز یہ حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی۔ اور اس کے بعد دیکھیے جب وصیت لکھی جاتی ہے اور مرنے والا جب مر کر کے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وصیت نامہ ہوتا ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس میں تحریریں کاٹ کر کے اپنی مرضی کی تحریریں ایڈ کروا دی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے وہ بھی واضح فرما دیا، فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، فرمایا جس نے وصیت نامہ لکھا اور اس کے چلے جانے کے بعد آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی مرضی کا اس میں وصیت نامہ ایڈ کر لیا، کچھ تحریر ایڈ کر لی، فرمایا اس کا گناہ ان تبدیل کرنے والوں پر ہوگا۔ جس نے وصیت نامہ لکھا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس نے تو اپنی طرف سے صحیح لکھا ہے، البتہ جنہوں نے اس میں تبدیلی کی ہے، تحریف کی ہے، ہیر پھیر کی ہے، اس کے اوپر ان کا گناہ ہوگا۔ اور ان اللہ سمیع علیم، فرمایا اللہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ کہ خوب سننے والا ہے کہ جس نے لکھا تھا اس نے کیا بولا تھا، کیا لکھا تھا، اور جنہوں نے بعد میں اس کی تبدیلی کی ہے وہ انہوں نے کیا کیا، یہ بھی اللہ خوب جانتا ہے اور اس کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ۔ اب یہ وصیت کی بات چل رہی ہے نا، اگر وصیت کرتے کرتے اس نے وصیت نامے میں کوئی ایسی چیز لکھ دی کہ بھی جناب میں جب چلا جاؤں گا تو میرے پیسے سے فلاں کام کر دینا، اور وہ کام جو تھا وہ شرعاً جائز نہیں ہے،
اور ایسے کام کی اگر وصیت کرتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تو پھر جو ہے وہ عالم ہو یا اس کے گھر کا کوئی صاحب علم بندہ ہو وہ ان میں درمیان میں بیٹھے اور ان کی تصحیح کروائے کہ یہ ہمارے والد نے جو ہے وہ وصیت نامہ لکھتے ہوئے یہ شک جو لکھی تھی یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، لہٰذا اس کو اس طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہے کہ آپ اس پہ متفق ہیں، یعنی ورثاء کو بٹھا کر کے اور وصیت نامہ پڑھ کے اس میں جو تبدیلی شرعی طور پر بنتی ہے اس کو کروا دیا جائے۔ اللہ نے اس چیز کو بیان فرمایا فمن خاف من موص، فرمایا کہ اگر موصی کی طرف سے جو وصیت بنانے والا ہے کرنے والا ہے دنیا سے جانے والا جس نے وہ وصیت نامہ لکھا ہے، فرمایا من موص جانفا او اثما، کوئی بھی گناہ کا کام ہے یا اس طرح کی اس نے شک اس میں لکھوا دی ہے تو فرمایا بعد کے جو لوگ ہیں فاصلح بینہم، وہ ان کے ورثاء کے درمیان صلح کروائیں۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تیسری راہ میں نکالے جو شرعی طور پر جائز بھی بنتی ہو، اس کی مناسب حل نکالے تو فلا اثم علیہ، تو یہ جو تبدیلی کروانے والا ہے اس پر گناہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پہلے جو تبدیلی تھی وہ اور قسم کی ہے کہ اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ کر لی ہیں، اور اس نے مثال کے طور پر ابا جی نے 1 پلاٹ لکھا تھا، میں نے کاٹ کر کے وہاں 3 پلاٹ کر دیے، ٹھیک ہے، تو وہ تبدیلی جو ہے اس پر گناہ ہے۔ لیکن فرمایا جو تبدیلی ایسی ہے کہ جو شرعاً اس نے بنتی تھی اگر کسی نے وہ کروائی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے احوال اس آیت میں اور ان 3-4 آیات میں واضح طور پر بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال ان کے ڈیپلی جا کر کے کچھ اور بھی سوالات ہیں، اگر کسی کو پھر بھی کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو وہ ضرور پوچھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔